السلام علیکم معزز خواتین حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں عید کے بعد یہ پہلا پروگرام ہے جو آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں، اور سیاست ماہ رمضان میں بھی ڈسکس ہوتی رہی، اور اب رمضان کے بعد بھی اس پورے مہینے میں یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ معاملات مزید گرم ہونے والے ہیں، سیاسی محاذ رائی مزید بڑھنے والی ہے۔ اور اس میں ہم نے دیکھا کہ خان صاحب نے جہاں پر سوشل میڈیا کا رستہ اپنایا اور اپنے فالوورز سے انٹریکٹ کیا تھرو سوشل میڈیا، ٹویٹر سپیسز کے ذریعے، پھر کل کا پوڈ کاسٹ جس میں انہوں نے اپنی رائے کا ایک بار پھر اظہار کیا، اور عید پر بھی ان کے انٹرویوز نشر ہوئے، اور اب یہ جلسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا جس میں آج پہلا جلسہ میاں والی میں ہوا۔ یہ وہی کانسٹیٹوینسی ہے، یہ وہی علاقہ ہے کہ جہاں پر خان صاحب کو جب یہ چوائس دی گئی تھی کہ ممبر قومی اسمبلی منتخب ہونے کے بعد کون سی سیٹ اپنی وہ ریٹین کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے انتخاب میاں والی کا کیا تھا۔ اور آج ہم نے وہاں پر جلسے میں دیکھا بھی کہ جتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے، اور دن کا یہ جلسہ تھا، گرمی میں یہ جلسہ ہو رہا تھا، تپتی دھوپ تھی، لیکن پھر بھی اس کے باوجود وہاں پر تا حد نگاہ عوام موجود تھی، اور اس جلسے میں وہ خان صاحب کے کہی ہوئی تمام باتوں پہ رسپونڈ بھی کر رہے تھے۔ خان صاحب نے اس ماہ کے یعنی کہ مئی کے آخر میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اعلان کریں گے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا۔ اس سے پہلے ایک پوری سیریز ہے جلسوں کی جس میں ملتان میں بھی جلسہ ہونا ہے، پھر لاہور میں بھی ان کا کنونشن سے خطاب ہے، اور پھر اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ جو کہ فائنل رول آف دا ڈائس ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس سے پاکستان تحریک انصاف کے جو مقاصد ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف اچیو کر پائے گی یا نہیں۔ الیکشن کمیشن میں آج سماعت ہوئی منعرف اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کو لے کر، اور اس میں اب جواب طلب کیا گیا ہے صوبائی اسمبلی کے اراکین اسمبلی سے کہ آپ بتائیے، آپ اپنی پوزیشن واضح کیجئے۔ لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے، پی ٹی آئی کی وکلاء کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پکچر بڑی کلیئر ہے کہ یہ دوسری طرف ووٹ ڈال چکے ہیں اور اس پر کوئی مزید بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ جبکہ قومی اسمبلی کے معاملے پر یہ پی ٹی آئی کے وکلاء کا کہنا ہے کہ ان تمام اراکین اسمبلی جن کے چہرے ہم نے سب نے دیکھے اس ویڈیو میں کہ جو سندھ ہاؤس میں ان تمام اراکین اسمبلی کی ہمیں دیکھنے کو ملی، اور اس سے بھی واضح ہو گیا تھا کہ یہ دوسری طرف جا چکے ہیں، یہ ڈسیڈنٹس ہیں، منعرف ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے یعنی کہ سابقہ حکومت کے حق میں اگر ووٹ نہیں بھی اس دن دیا تو یہ اپنا اس دن انتخاب کر چکے تھے۔ تو آج کے پروگرام میں جب اسی حوالے سے ڈسکشن کریں گے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے۔ ڈسکشن کے لیے ہمیں جوائن کیا سینئر تجزیہ کار سلمان عابد صاحب نے۔ سلمان صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کیا ہے اخندزادہ چٹان صاحب نے۔ چٹان صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور اب تو چٹان صاحب کی پارٹی چونکہ حکومت کا حصہ ہے، کولیشن گورنمنٹ ہے، اور پیپلز پارٹی اس میں یقیناً اس کا ایک اہم کردار ہے، تو چٹان صاحب سے کچھ حکومتی سوالات بھی ہوں گے، کچھ ان کی پارٹی کے حوالے سے سوالات بھی ہوں گے، اور جو خان صاحب کی طرف سے یہ دھرنے کی کال دی گئی ہے، اسلام آباد لانگ مارچ کی کال دی گئی ہے، اس پر ان کا کیا رسپانس ہوگا وہ بھی ہم جانیں گے۔ لیکن سب سے پہلے سلمان عابد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ خان صاحب کی موجودہ سیاست جس میں انہوں نے 27 مارچ کو جو جلسہ کیا تھا اسلام آباد میں، اس جلسے میں انہوں نے بھٹو صاحب کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا، اور پھر وہی ساری فیل، اور ابھی ہمیں وہی ویسے اگر دیکھا جائے، اگر ہم اس وقت کے وہ ویژولز، وہ تصاویر نکال لیں کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جلسے کیے تھے، تو اس جلسے میں جس طرح جب ان کی وہ تقریر کہ میرے ساتھ لڑو گے، میرے ساتھ مرو گے، تو جو اس وقت رسپانس اور جو جذبہ تھا وہی ہمیں کیا آج کل آپ کو وہ ریفلیکشن نظر آ رہا ہے، اور خان صاحب کیا اسی مقام پر پہنچ چکے ہیں، اور کیا خان صاحب کی یہ سیاست جلسوں کی اور آگے اسلام آباد کے احتجاج کی رنگ لائے گی، یا صرف یہ جلسوں کی حد تک محدود رہے گا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں؟ دیکھیے علی ممتاز صاحب، عمران خان کی حکومت کی رخصتی سے 2 ماہ پہلے تک ہم سب یہاں عمران خان صاحب کی سیریس گورننس کرائسس کا ذکر کرتے رہے، اور یہ کہتے رہے کہ عمران خان صاحب کی گورننس کے اندر بڑے سیریس ایشو ہیں، اور جب یہ اگلے الیکشن میں جائیں گے تو ان کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن تحریک عدم اعتماد کے بعد کا جو ماحول بنا، اور تحریک عدم اعتماد جس انداز سے کامیاب ہوئی، اور اس کے بعد جس انداز سے عمران خان صاحب باہر نکلے ہیں، تو اب لوگ عمران خان کی گورننس کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں کر رہا۔ لوگ زیادہ تر جو ہے وہ ایک بین الاقوامی سازش، چاہے وہ درست ہے یا غلط ہے، اس کے تانے بانے پاکستان میں درست ہیں یا غلط ہیں، بائے کر رہے ہیں لوگ اس نیریٹو کی وجہ سے۔ عمران خان کی جو مردہ پارٹی تھی اس میں حرارت تو آئی ہے، یہ ان کے بڑے بڑے جلسے ہم دیکھ رہے ہیں، آج میاں والی میں بھی جس گرمی میں اتنا بڑا جلسہ ہوا ہے وہ ہم سب نے دیکھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ وہ فوری الیکشن چاہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ 20 مئی کے بعد وہ کسی بھی وقت اپنا ڈیٹ دے سکتے ہیں اسلام آباد جانے کے لیے۔ اب دھرنا دینا، اس سے پہلے بھی وہ دھرنا دے چکے ہیں،
آپ کو معلوم ہے الیکشن جعلی الیکشن کے حوالے سے، لیکن وہ بڑی کامیابی تو نہیں مل سکی تھی. اس لیے یہ کہنا کہ اب وہ دھرنا دینے جائیں گے تو شاید ارلی الیکشن اناؤنس کرا کے آئیں گے، یہ قبل از وقت بات ہے یہ کہنا. لیکن اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ خود حکومتی حلقوں کے اندر بھی یہ گفتگو ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ کہ حکومت کے اندر بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت دیر تک الیکشن کو شاید نہ روک سکیں. اس کی ایک وجہ ہے جو اس وقت ملک کی معیشت کی صورتحال ہے، معاشی صورتحال ہے، اور مفتیٰ اسماعیل کے بقول ہم اس وقت کوئی بھی بڑا ریلیف دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو یہ آج کی حکومت خاص طور پہ پی ایم ایل این کو لمبے عرصے تک سوٹ نہیں کرتی، کیونکہ اگر یہ صورتحال ایسے ہی چلے گی تو پھر اگلے 1 سال بعد، 1.25 سال کے بعد جب الیکشنز ہوں گے تو مسلم لیگ نون کو خاص طور پر یہ سب سارا سیاسی بوجھ اٹھانا پڑے گا. لوگ ان کی پھر کہیں گے جی آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہم آئیں گے تو بہت بڑا معاشی انقلاب لے آئیں گے، معاشی ریلیف دے دیں گے، وہ سب چیزیں کہاں رہ گی. تو اس لیے مسلم لیگ کے اندر بھی یہ خبر چل رہی ہے کہ شاید ہمیں ارلی الیکشن کی طرف جانا پڑے. ایک بات، پیپلز پارٹی نے اپنے 2023 کے الیکشن کے حوالے سے پہلے سے اپنے تمام لوگوں کو کہا ہے کہ پارٹی ٹکٹ کے لیے اپلائی کر دیں. یہ خبریں اخبارات میں آ چکی ہیں. ان کو بھی اندازہ ہے کہ یہ کھیل کہاں تک جا سکتا ہے. ایک بات تو اس لیے مجھے نہیں معلوم کہ ابھی ارلی الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اس میں تحریک انصاف کتنا کامیاب ہوتی ہے، ناکام ہوتی ہے، لیکن ایک پولرائزیشن جو ہے نا، پولیٹیکل ٹیمپریچر جو ہے وہ بہت ہائی ہو گیا ہے. اب آپ دیکھیے پی ٹی آئی کے جلسوں کے بعد پی ایم ایل این کو بھی مجبوراً جلسوں کی سیاست میں کودنا پڑا ہے، اور آج سے مریم نواز جو ہے وہ سیاسی جلسے کر رہی ہیں. پیپلز پارٹی کب کودتی ہے، جے یو آئی کب کودے گی، یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا جیسے جیسے دن گزریں گے. میرا اپنا خیال یہ ہے علی ممتاز صاحب، یہ جو مئی کا مہینہ ہے یہ بنیادی طور پر اس لحاظ سے ضرور فیصلہ کن ہوگا کہ یہ جو نئے انتخابات کی ارلی الیکشن کی بات کر رہے ہیں اس میں کتنا وزن ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو پولرائزیشن ہے وہ اب سیاسی جماعتوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ اداروں کے اوپر بھی کھل کر بات ہو رہی ہے. اور جو سوشل میڈیا پہ گفتگو چل رہی ہے وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، جس طرح سے اداروں کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اس لیے اداروں کے اوپر بھی ایک بڑا پریشر پڑ گیا ہے اس سارے کانٹیکس میں. اور جس انداز سے حکومت کی تبدیلی ہوئی ہے اس پہ بھی بے شمار قسم کے قصے کہانیاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ پولرائزیشن جو بڑی ہے اس کے نتیجے میں پاکستان کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کا جو سوال تھا وہ پیچھے رہ گیا، وہ نہیں آنے والا. اب جو چیز چلے گی وہ محاذرائی چلے گی، الزام تراشیوں کی سیاست چلے گی، نئے انتخابات کے نعرے لگیں گے، شہباز شریف کے بقول ہم احتساب کریں گے پی ٹی آئی کے لوگوں کا، یہ چیزیں چلیں گی. لیکن اس کے اندر سے جو سیاسی استحکام جو ہے وہ کتنا نکل سکتا ہے، میں ذرا اس پہ ابھی ڈاؤٹ فل ہوں. ٹھیک، چٹان صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے، آپ کی حکومت ہے وفاق میں، تو عوام کو ریلیف دینے کی بات آپ نے کی تھی اور اسی کو بنیاد بنایا گیا تھا، اور پی ڈی ایم میں بھی یہی کہا جاتا رہا، سب کو یہی نیریٹو بلڈ کیا گیا کہ عوام کو ریلیف دی جائے گی. تو ریلیف دیتے ہوئے دکھائی تو نہیں دے رہے ہیں، کیا ریلیف دے پائیں گے، یا یہی جس طرح ابھی سلمان عابد صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی محاذرائی چلتی رہے گی، ایک دوسرے پر الزامات لگتے رہیں گے، جلد سے جلوس نکلتے رہیں گے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ کہ علی ممتاز صاحب اگر عمران نیازی اور شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے ہیں تو وہ تو اپنی جگہ، لیکن خدا رہا آپ لوگ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ عمران نیازی کا موازنہ نہیں کرے. شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب وہ بندہ تھا جنہوں نے پھانسی کا پھندا چوم لیا اور تختدار پہ چڑھ گیا، اپنے اصولوں سے نہیں ہٹا. عمران خان وہ بندہ ہے کہ انہوں نے 2 پریزنر وین کو دیکھ کے اور ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے بنگالا چلا گیا، اور ان کی سپیکر اور ان کے دفاع کا وزیر گرتے پڑتے اسمبلی میں آ کے اور انہوں نے استعفیٰ دی دی اور اپوزیشن کے تو چٹان صاحب آپ کے لیے ویسے اچھا نہیں ہے کہ اگر موازنہ ہو رہا ہے، یعنی کہ اس طرح سے اعتراف ہو رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے آپ کی پارٹی کا، آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کا؟ وہ تو پی ٹی آئی کا اعتراف نہیں کرے، انہوں نے اپنا اعتراف اپنا جان دے کی کیا ہے. دوسری بات یہ کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے آئین توڑ کے، آئین توڑا نہیں ہے، اس ملک کو آئین دیا ہے. تو اس کا موازنہ کسی طریقے سے بھی نہیں ہو سکتا ہے عمران نیازی کا اور شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا. آپ کے سوال سے پہلے کہ عوام کو ریلیف ملے گا کہ نہیں ملے گا، میرے خیال میں 3 مہینے تک عوام انتظار کرے. 3 مہینے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ بہت بڑا انقلاب آ جائے گا، سونامی آ جائے گی جس طرح کی یہ لوگ دعوے کرتے تھے، لیکن بالکل لوگوں کو محسوس ہو جائے گا، انڈیکیٹرز آ جائیں گے کہ ملک صحیح ٹریک پہ چل رہا ہے اور ملک پیچھے کے بجائے آگے بڑھ رہا ہے. اس کے دور میں تو حکومت پیچھے آ رہا، مسائل، ملک پیچھے جا رہا تھا، مسائل میں گر رہا تھا،
اس حکومت میں آپ 3 مہینے تک آپ لوگ انتظار کریں. ابھی تو کابینہ بنا ہوا 1 مہینہ بھی نہیں گزرا ہے. تو تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا میڈیا کو بھی, پبلک کو بھی, اور انشاءاللہ تعالیٰ 3 مہینے کے اندر اندر آپ دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے, ابھی ملک چٹان آگے بڑھ صاحب رہے ہیں. یہ ریلیف والی بات کی طرف بھی آتے ہیں, میں آؤں گا اس طرف واپس. صرف ابھی آپ نے جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بات کی اور آئین کی, جی مجھے صرف 2 سیکنڈ دیں. جی ضرور. باقی رہ گئی ان کے دھرنے, ان کے جلسے, ان کے جلوس. یہ ان کا آئینی اور قانونی حق ہے کہ وہ جلسہ کرے, وہ جلوس کرے, وہ 5 لاکھ لوگوں کو نکالے, وہ 10 لاکھ لوگوں کو نکالے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن جلد ہو, مسلم لیگ بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن جلد ہو, لیکن الیکشن کمیشن کہتے ہیں کہ 9 مہینے تک میں اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کے نہیں کروا سکتا. اور انہوں نے اس کا جواز بھی دیا ہے, سپریم کورٹ کی بھی دیا ہے. انہوں نے وہ لیٹرز بھی دکھائے ہیں کہ ہم نے وفاقی حکومت کو کتنے لیٹرز لکھے تھے کہ الیکشن کے لیے ہمیں یہ کام کرنا ہے, اور اس کے لیے آپ قانون سازی کریں, اس کے لیے آپ لوگ ہمیں وسائل دے دیں. نہ اس کے لیے کوئی قانون سازی ہوئی, نہ اس کے لیے کوئی ہمیں وسائل دے دی. باقی الیکشن آ جائے گا, سارے لوگ دیکھ لیں گے. میں تو سمجھتا ہوں کہ پہلے عمران خان ایک وائٹ پیپر تھا. وہ لوگوں کو کہتا تھا میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا, لوگ مانتے تھے. وہ کہتا تھا میں 50 لاکھ گھر دوں گا, لوگ مانتے تھے. وہ کہتے تھے میں پاکستان کو مضبوط کروں گا, قرضے نہیں لوں گا, معیشت کو بہتر کروں گا, لوگ مانتے تھے. ابھی لوگوں نے اس کو آزما دیا. بہرحال اگر عوام اس کو ووٹ دیتے ہیں اور ووٹ کے ذریعے وہ آ جاتے ہیں, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں اسلام ہمارا دین ہے, جمہوریت ہماری سیاست ہے. اچھا, آپ کو الیکشن کمیشن پر اعتبار ہے, مکمل اعتبار ہے؟ بالکل جی, ہمارے تمام آئینی اداروں پہ اعتماد ہے, اور جتنے بھی ادارے ہیں ہاں ان کے فیصلوں پہ. آپ کی نظر میں الیکشن کمیشن کیا اس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان نہیں اٹھتا کہ جب منرف اراکین اسمبلی کا ان کے پاس کیس پہنچا ہوا ہے تو اس کے اندر فیصلہ کرنے میں تاخیر کی جا رہی ہے, جبکہ وہ بڑا کلیئر کٹ کیس ہے کہ جو, اور آپ ہی نے اس میں آئین میں ترمیم کی تھی, اور ابھی آپ نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بات کی اور آئین کی بات کی کہ آئین ان کی مہربانی سے آئین ہمیں ملا 73 کا, تو اب اس میں تو بڑا کلیئرلی اور واضح چیزیں موجود ہیں. جب آپ آئین شکنی کی بات کرتے ہیں وہیں پر آپ کو پھر یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ آپ کی ترمیم ہے آئین میں جس میں یہ فلور کراسنگ کو روکنے کے لیے ترمیم لائی گئی تھی, اور اس کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن کو تفصیل بھیجی گئی ہے اس پر تاخیر ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تاخیر نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس کا ایک پروسیس ہے. پروسیس یہ ہے کہ پہلے جو پارٹی سربراہ ہے وہ شوکاز نوٹس دے گا, پھر وہ ممبران شوکاز نوٹس کے جواب دیں گے, پھر وہ اسپیکر کے پاس جائے گا, اسپیکر سے پھر الیکشن کمیشن کے پاس آئیں گے. الیکشن کمیشن ان لوگوں کو بلائیں گے, ان سے پوچھیں گے کہ آپ کو شوکاز نوٹس ملا ہے کہ نہیں ملا ہے, آپ نے یہ جواب اس کو دیا ہے کہ نہیں دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سندھ ہاؤس جانے پہ کوئی نااہل نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی تصویری سندھ ہاؤس میں آ گئی تو ہم آپ کو نااہل کرتے ہیں. قومی اسمبلی میں نے کسی پی ٹی آئی کے ممبر نے, منحرف رکن نے ان کے خلاف ووٹ نہیں دیا ہے. اگر یہ وزیر اعظم کے الیکشن لڑتے اور شاید ان کے خلاف ووٹ دیتے تو پھر یہ کہہ سکتا تھا پنجابی چلیں اگر وفاق میں ایسا نہیں ہوا تو پنجاب میں تو ہو گیا نا, پنجاب میں بھی آپ نے حکومت قائم کی. پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا. اب یہ الیکشن کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا چٹان صاحب, ایک سیکنڈ جی, وہاں پہ مسلم لیگ خواب کا کینڈیڈیٹ تھا. اب یہ الیکشن کمیشن فیصلہ کرے نہیں, لیکن وہ پارٹی لائن سے وہ انحراف کر گئے نا. جس طرح آپ عابد صاحب کو بولنے دیتے, مہربانی کر کے مجھے بھی بولنے دے, میں وہی کہہ رہا تھا کہ اب یہ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا کہ آیا پارٹی سربراہ کے حکم پہ آپ کسی اور پارٹی کو اگر بھی ووٹ نہیں دیتے ہیں تو آپ سیٹ سے ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں, یا آپ اپنی پارٹی کو ووٹ دے سکتے ہیں. اگر دوسرے پارٹی کے کسی کینڈیڈیٹ کو آپ نے ووٹ نہیں دیا تو آپ ڈی سیٹ نہیں ہو سکتے. یہ فیصلہ تو الیکشن کمیشن کرے گا, یہ فیصلہ تو سپریم کورٹ کرے گا. لیکن اگر اس کو اتنی جلدی فیصلے چاہیے تو اس کا بھی الیکشن کمیشن میں ایک پینڈنگ کیس پڑا ہے 7 سال سے, تو اس پہ تو انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا.
کہ 7 سال ہو گئی میرے سر اس کیس کا معاملے میں تو فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا انویسٹیگیشن ہے. ہونی تھی نا سر, وہ تو معاملہ لمبا ہوتا گیا کیونکہ اس میں انویسٹیگیشن تھی, اس میں کوئی اتنی خاص یار انویسٹیگیشن کی انویسٹیگیشن کا بھی ایک تحقیق کی لمٹ ضرورت ہوتا ہے نہیں. نا, 7 سال علی ممتاز صاحب, 7 سال. تو پھر آپ یہ کہنا کہ دیکھیں الیکشن کمیشن پر بھی آپ کو بھی اعتبار نہیں ہے, ہمیں بالکل الیکشن تمام کمیشن ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے. 7 سال ہو گئے ہیں, تماشا لگایا ہوا الیکشن کمیشن نے, 7 سال سے اس فیصلے کو نہیں کر پا رہے. ہمارے تو اس الیکشن کمیشن پہ بھی اعتماد تھا کیونکہ وہ ایک آئینی ادارہ تھا جنہوں نے RTS کو بند کر کے ان کو جتوایا تھا. ہم آئینی اداروں کے فیصلوں پہ اعتراض تو کر سکتے ہیں لیکن اعتماد ہمارا تمام آئینی اداروں پہ ہے. بے اعتمادی ہماری کسی بھی آئینی ادارے پہ ہماری بے اعتمادی نہیں ہے. ہم اپنے کیسوں کے خلاف عدالتوں میں لڑتے ہیں, آئینی اداروں میں لڑتے ہیں, لیکن ہم آئینی اداروں سے نہیں لڑتے ہیں. یہ ہمارے ادارے ہیں, اگر اس کو ہم ڈسکریڈٹ کریں گے تو ہم ملک کو کیسے چلائیں گے, ہم چیزوں کو آگے کیسے بڑھائیں گے, ہم اس ملک کو ان بحرانوں سے کیسے نکالیں گے. ٹھیک, ہمارے ساتھ جی غزالہ سیفی صاحبہ بھی موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. غزالہ صاحبہ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. غزالہ صاحبہ ابھی یہ اراکین اسمبلی کی بات ہو رہی ہے, قومی صوبائی الیکشن کمیشن کی بات ہو رہی ہے, وہیں پر آپ کی پارٹی کے اراکین قومی اسمبلی نے استعفے دیے اور استعفے ابھی منظور نہیں ہوئے ہیں, لیکن آپ کی پارٹی کا یہ ایک موقف ہے, ایک سٹانس ہے کہ آپ نے کہا کہ جی ہم یہ سب امپورٹڈ حکومت, آپ نے کہا کہ جس طرح وہ سلیکٹڈ حکومت کہتے تھے, آپ نے امپورٹڈ حکومت کا اس کو نام دیا ہے. آپ نے کہا جی ہم اس کو نہیں مانتے ہیں, اور لہٰذا آپ سب نے اپنے اپنے استعفے جمع کروا دیے, ابھی منظور نہیں ہوئے. لیکن پھر بھی اطلاعات کے مطابق اپریل کے مہینے میں جو آپ کی تنخواہیں بنتی ہیں, جو آپ کے الاؤنسز بنتے ہیں, وہ آپ سب کے پرسنل اکاؤنٹس میں جمع ہوئے ہیں. ہمارے بالکل نہیں پورے مہینے کی جمع ہوئے ہیں, ہمیں صرف 4 دن کے پیسے جمع ہوئے ہیں, اور تنخواہیں ہماری نہیں دے رہے کیونکہ ہم اس کو مانگیں گے بھی نہیں, ہم تو ریزائن کر چکے ہیں. مگر اگر یہ ریزگنیشن نہیں مانگتے, بڑی ایک بال برابر ایک چیز ہے جس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ ہماری ریزگنیشن نہیں مانتے تو پھر یہ اس پہ سیلری بھی نہیں دے رہے, مگر ہم سیلری مانگیں گے اس لیے نہیں کہ ہم نے تو ریزائن کر دیا. تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں. نہیں, وہ 2014 میں بھی آپ نے استعفیٰ دیا تھا, لیکن آپ لوگوں نے پھر اپنی سیلریز اور تمام الاؤنسز بھی لیے تھے. نہیں, ہم نے جو سیشنز اٹینڈ کیے ہیں ان کے تو ہمیں پیسے ملیں گے, مگر جو اب ہم نہیں کر رہے اس کے تو ہمیں پیسے نہیں چاہیے کہ ہم ریزائن کر چکے ہیں. مگر جو پیسے ہمارے بنتے ہیں وہ بھی انہوں نے نہیں ڈالے ہمارے اکاؤنٹ, پہلی چیز. دوسری چیز جو یہ کہہ رہے تھے ابھی صاحب, مجھے پلیز ان کا تعارف کرا دیجیے. اخنزادہ چٹان صاحب جی. جی, اخنزادہ صاحب, جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کیا کہہ رہے ہیں. ایک جملے میں کہہ رہے تھے کہ ہم اعتراض کرنے کا حق رکھ سکتے ہیں اداروں پہ اور ہم اداروں سے لڑتے ہیں. پھر دوسری اسی جملے کے اختتام پہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اداروں سے لڑنا نہیں ہے کیونکہ ہم ان کو بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. تو مجھے ان کی کچھ بات سمجھ نہیں آئی ہے. ذہنی طور پہ میرے خیال میں کافی الجھے ہوئے ہیں یہ لوگ سب. علی ممتاز صاحب, میں اس کو بات سمجھاؤں. صحیح جی طور جی, ابھی آپ کی طرف آؤں گا, پھر آپ سمجھائیے گا. فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں. اداروں سے جھگڑ رہے ہیں, اداروں کو مان رہے ہیں یا اداروں کو نہیں مان رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کی بات نہیں مانی جائے تو انہیں جھگڑا کرنا ہے, اور جب ان کی بات مانی جائے گی تو انہوں نے نہیں کرنا, تو پھر دوسروں پہ کیا اعتراض کرنا ہے انہوں نے. جی بالکل ٹھیک ہے. جی چٹان صاحب. میں غزالہ صاحبہ کو سمجھاؤں کہ میں نے یہ کہا کہ ہم عدالت کے فیصلوں کے خلاف عدالتوں میں لڑتے ہیں. اگر کوئی فیصلہ ہمیں ہائی کورٹ نے کیا, ہمیں وہ قابل قبول نہیں ہے تو جا کے اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ میں لڑتے ہیں, لیکن ہم اداروں کے ساتھ نہیں لڑتے ہیں. یہ بہت سمپل سی بات ہے, لیکن یہ آپ لوگوں کی سمجھ اگر آ جاتی تو آپ لوگ اداروں سے نہیں لڑتے, لیکن یہ بات آپ لوگوں کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. لیکن اگر چٹان صاحب آپ لڑیں, آپ کے اتحادی لڑیں, ایک ہی بات ہے نا. ہم نے فیصلوں کے خلاف آئینی اداروں میں فیصلوں کے خلاف لڑنا ہے یا اداروں سے لڑنا ہے. تو اس وجہ سے آپ لوگ اداروں کے ساتھ لڑ یہ رہے کھڑے ہیں, پاکستان کے بننے کے خلاف یہ ہے, پاکستان کے قائد کو یہ نہیں سمجھتے. اپنی اپنی پارٹی کے جو چھوٹی چھوٹی پارٹیز ہیں ان کے قائد کو پتہ نہیں نعوذ باللہ خدا سمجھتے ہیں. اداروں کو انہوں نے کبھی عزت نہیں دی, فوج کو انہوں نے بھرے مجمع میں گالیاں دی. جب کوئی کشمیر کا ایشو کھڑا ہوا تو یہ واک آؤٹ کر گئے. مطلب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ حب الوطنی کا کون سا جذبہ تھا اس پورے 3.5 سال 4.5 سال کے اندر جو ہمیں نظر آیا ہو, یا شاید ہم نابینا تھے اس وقت کہ ہمیں ان کی چیز نہیں سمجھ آ رہی تھی. اندر آنا, داخل ہونا پارلیمنٹ میں, ایک صاحب تشریف لائے, ایک شخص بول رہا ہے پارلیمنٹ میں, تالیاں بجنی شروع ہوئی, مڑ کے دیکھا تو جی شہباز شریف صاحب تشریف لے آئے.
اب یا بلاول سرداری تشریف لے آئے، تالی بجی، انہوں نے اپنی ایک لمبی چوڑی تقریر کی، اس کے بعد وہ نکل گئے. اس کے بعد ان کو پرواہ نہیں ہے کہ عوام کے آپ ریپریزنٹیٹیو تھے پارلیمنٹ کے اندر، آپ نے عوام کی کون سی چیز کی بات کی وہاں پہ کھڑے ہو کر. تو جب اور پھر اب بھی وہی عالم ہے، ان لوگوں کے اندر ابھی بھی تضاد ہے، ابھی بھی اس تضاد کے اوپر خاموشی سے کوئی گلو یا کوئی جیل لگا کے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسا ہوگا نہیں جناب. دیکھیے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس میں کوئی راکٹ سائنس انوالو نہیں ہے. رویوں کی بات ہے، رویوں سے یہ مبرہ ہیں. ان کو رویوں اور ان کو جو لوگوں کو سکھاتے ہیں نا کہ جی میں تو تھپڑ ماروں گا تم تہذیب یافتہ بنو، ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ رسپانسبل ہیں، آپ پارلیمنٹیرین ہیں، آپ کو اپنی اس کا وقار کو رکھتے ہوئے کام کرنا چاہیے. اور پھر آپ الیکشن کمیشن، آپ الیکشن دیکھیے احساس پروگرام انہوں نے بند کرا دیا، انہوں نے جو غریبوں کے لیے جو بھی جگہ بنی تھی ان کو بند کرا دیا. یہ کامیاب جوان پروگرام کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اس سے بہتر کوئی انیشیٹو لے کر آنا چاہتے تھے تو آپ لے کر آ جاتے نا. مہینہ ڈیڑھ مہینہ لگتا آپ اسے رد کرتے میں ایک وقفہ لے لوں غزالہ صاحبہ. غربت کی لکیر سے نیچے جب وہ جا رہے ہیں تو ان کو صحیح لگ رہا ہے، اور چینی کا شور مچانے والے چینی کے گرو سے گلے مل گئے. میں سمجھ نہیں آ رہا، لوگ پریشان ہیں، لوگ جو ہیں وہ بالکل. ٹھیک ہے جی، ایک ہم وقفہ لے لیں، لیکن ایک بات تو طے ہے، اس پر سلمان عابد صاحب کی بھی ہم رائے لیں گے وقفے کے بعد، کہ ایک حکومت آتی ہے، وہ اپنے پلانز اپنے پروجیکٹ شروع کرتی ہے، اور جس طرح بھی سابقہ حکومت 3.5 سال کے بعد ان کو گھر بھیج دیا گیا، نئی حکومت آ گئی جو میکسیمم 1.25 سال کے لیے آئی ہے. اب 1.25 سال میں جو پروجیکٹس لے کر آئے گی، وہ کیا پروجیکٹس کتنے مکمل ہوں گے، کہاں تک جائیں گے، جتنے بھی پلانز ہیں کیا ان کے اوپر عمل درآمد ہو پائے گا. اور پھر اس کے بعد ہم الیکشن فیز میں چلے جائیں گے، اور الیکشن فیز میں جانے کے بعد جب ہم دوبارہ لوٹ کر آئیں گے تو اگر ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کی اگر حکومت ہو تو وہ ان پلانز کو جو ان 1.25 سال میں شروع کیے گئے تھے ابھی کی حکومت کی طرف سے، ہو سکتا ہے وہ آ کر اس کو ختم کر دیں. تو اس میں صرف پیسے کا ضیاع ہو رہا ہوتا ہے اور وقت کا ضیاع ہو رہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. سلمان عابد صاحب، ابھی وقفے میں جاتے ہوئے جو بات ہو رہی تھی، غزالہ صاحب نے شروع کی ہے کامیاب جوان پروگرام کو لے کر، اس طرح کے اور دیگر پروگرامز تھے جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے شروع کیے تھے. اب جب گورنمنٹ یہ نئی آئی ہے سال 1.25 سال کے لیے، یہ اپنے پلانز لے کر آئے گی، اس میں رد و بدل کرے گی، نام تبدیل ہوگا، بیچ میں اور چھانٹی ہوگی، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوگا. تو اس سے پھر نقصان کیا، ملک کا نقصان نہیں ہو رہا ہے؟ ہمارے ٹیکس پیئرز کے جو پیسے جا رہے ہیں جن سے یہ پروگرامز کو شروع کیا جاتا ہے، وہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے. اگر آپ 70 کی سیاست سے لے کے 2022 تک کی سیاست کو دیکھیں، ہر حکومت نے آ کے مختلف انیشیٹو لیے ہیں، اور ہر آنے والی نئی حکومت نے آ کے پرانے انیشیٹو ختم کر کے خود سے نئے انیشیٹو لے لیے. آپ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں دیکھ لیں، نواز شریف صاحب کے دور میں دیکھ لیں، عمران خان کے دور کو دیکھیں، پیچھے ذوالفقار علی بھٹو کی طرف چلے جائیں، یہ ہمارا ایک جنیجو صاحب کے دور میں چلے جائیں، یہ ایک ہمارا ایک پرانا وتیرہ ہے. لیکن نواز شریف گورنمنٹ نے 2013 سے 18 تک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو جاری رکھا تھا. ہاں، لیکن میں کہہ رہا ہوں جنرلی ہماری پریکٹس یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے پروگراموں کو سبوتاژ کیا. ایک بات تو یہ ہے، اور اس میں کوئی ایک جماعت نہیں، میں نے سب کو بات بتائی ہے، سب اس کے اندر ذمہ دار ہے، کیونکہ ہم ایک سسٹینیبلٹی کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں. ہم ہر نام کے ساتھ اپنا نام لگا کر، تختی لگا کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. یہ ہمارا قومی مزاج ہے، سیاسی مزاج ہے، سیاسی دانوں کا مسئلہ ہے. اس لیے یہ ہمیں مسئلے نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ جو ہے پاکستان میں ممکن نہیں ہوتی. ایک وجہ تو یہ ہے. ابھی اخوان زادہ صاحب کہہ رہے تھے الیکشن کمیشن کو جسٹیفائی کر رہے تھے. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کا پابند ہے. ابھی 3 مہینے پہلے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور مولانا فضل الرحمان یہ بنیادی مطالبہ کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب حکومت سے استعفیٰ دیں اور فوری طور پہ نئے الیکشن کروائے جائیں. تو اگر عمران خان استعفیٰ دے دیتے تو کیا فوری نئے الیکشن جو ہیں وہ 3 ماہ کے بعد، 1 سال کے بعد ہونے تھے؟ دیکھیے جو الیکشن کمیشن کی پرائم رسپانسبلٹی ہے، ہم ان کو، وہ ہمارے ٹیکس پیئر سے چلتے ہیں، یہ سارے ذمہ داریاں جو سارے لوازمات تھے یہ الیکشن کمیشن نے پورے کرنے تھے. اور آج بھی مثال کے طور پہ جب 90 دن کی بات آ رہی ہے تو الیکشن کمیشن پابند ہے الیکشن کرانے کا. لیکن سلمان صاحب 7 تاریخ کو 7 اپریل کو افطاری سے پہلے 4 ماہ کا کہا، افطاری کے بعد 7 ماہ پر آ گئے. دیکھیں نا، پہلے جب وہ چیف جسٹس کے پاس پیش ہوئے وہاں انہوں نے کچھ اور موقف لیا، پھر اس کے بعد انہوں نے کوئی اور موقف لے لیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے یہ پرائم رسپانسبلٹی ہے الیکشن کروانے کی 90 دن کے اندر، آئینی ریکوائرمنٹ ہے. ایک بات، اور ماضی میں بھی جب بھی حکومتیں ٹوٹی ہیں
تو 90 دن کے بعد آپ کو الیکشن کروانا پڑتا ہے. ایک بات تو یہ الیکشن کمیشن کی جسٹیفیکیشن کم از کم مجھے سمجھ نہیں آئی. اب اس کی کیا منطق ہے وہ آگے بہتر سمجھتے ہیں. اور ابھی بھی جب کہا جا رہا ہے کہ ارلی الیکشن کروا دیے جائیں, جیسے ابھی اخوند زادہ صاحب نے کہا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ارلی الیکشن ہو, تو پھر کیا صورت ہوگی ارلی الیکشن کی, کیونکہ الیکشن کمیشن تو کہتا ہے کہ ہم مارچ یا 2023 سے پہلے الیکشن نہیں کروا سکتے یا فروری سے پہلے الیکشن نہیں کروا سکتے. تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے. ایک بات. دوسری بات دیکھیے جو بنیادی بات ہے, پیپلز پارٹی ہو, پی ایم ایل این ہو, پی ٹی آئی ہو, جے یو آئی ہو, باقی جماعتیں ہوں, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس ساری لڑائی کے اندر جو ہمارے نیشنل ایشوز ہے وہ کہاں رہ گئے ہیں. آج جو پاکستان کو چیلنج ہے ریجنل پولیٹکس کا, وہ کہیں ڈسکس ہو رہا ہے؟ بالکل کوئی ڈسکس کر رہا ہے اس کے اوپر؟ کوئی بحث ہو رہی ہے؟ افغانستان میں کیا صورتحال ہے, انڈیا کے ساتھ کیا صورتحال ہے, سی پیک کے ساتھ کیا معاملات ہیں, کہاں ڈسکس ہو رہے ہیں؟ کون سی پارلیمنٹ کا لاسٹ سیشن ہوا ہے مجھے بتا دیجئے جہاں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں؟ تو ہم نے اپنے نیشنل ایشوز پہ, اب اکانومی کی بات کی اخوند زادہ صاحب نے, بالکل ٹھیک بات کی ہے. اب اکانومی کے اوپر ہمارا سب کا ایک اتفاق رائے ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی حکومت آج کی یا پچھلی حکومت, کل کی اپوزیشن, آج کی حکومت, ہمیں کوئی اتفاق رائے نظر نہیں آتا اکانومی کے اوپر. گورننس کے اوپر اتفاق رائے نظر نہیں آتا کہ کس طریقے سے ہمیں گورننس کا ماڈل لے کے آنا ہے. 18ویں ترمیم کی ہم نے بات کر لی ہے, لیکن صوبے جو ہے وہ زیادہ اختیارات دینے کے لیے نیچے تیار نہیں ہے لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کو کانٹیکس میں. تو میرا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان کے نیشنل ایشوز ہیں وہ اگر ڈسکس ہوتے, اب ڈسکس کیا ہو رہا ہے, وہ چور ہے, یہ چور ہے, اس نے کھا لیا, اس نے کھا لیا, اس کو نکالو, اس کو لے آؤ. اب یہ جو ابھی مدینہ میں ہوا, یہ جو کچھ, یہ جو ایک ہم نفرت دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ مدینہ کے اندر ہو, چاہے پاکستان کے اندر ہو, چاہے پاکستان سے باہر ہو رہا ہو, اوورسیز پاکستانی کر رہے ہیں, یہ جو پولرائزیشن ہم نے پھیلا دی ہے, اس سے پاکستان کی قومی سیاست کی کیا خدمت ہو سکتی ہے مجھے بتائیں. چاہے اس میں پی ٹی آئی کے لوگ شامل ہیں, چاہے اس میں کوئی اور لوگ شامل ہیں. آپ کو یاد ہے لاسٹ ایئر جب عمران خان صاحب گئے تھے عمرہ ادا کرنے کے لیے, تو وہاں عمران خان کے خلاف بھی نعرے لگے تھے وہاں پر, اور اس وقت مریم صاحبہ نے باقاعدہ ٹویٹ کی تھی کہ دیکھا آپ کا انجام یہ ہوگا. اس وقت وہ ٹھیک تھا. تو اس لیے ہمارا پورا قومی مزاج جو ہے, سیاسی مزاج جو ہے, اس کے اندر بے شمار خامیاں پیدا ہو چکی ہیں, ہمیں ان کو دیکھنا ہے. چٹان صاحب نے 3 ماہ کی جو بات کی ریلیف کے لیے, دیکھیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ 3 ماہ کے اندر لوگوں کو ریلیف مل سکتا ہے تو میں چٹان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں گا, اور میں سمجھوں گا کہ چٹان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. ان کی اتحادی جماعت جو مسلم لیگ نون ہے, ان کی معاشی پالیسیوں سے اتفاق کرتے ہوئے, لیکن میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں اخوند زادہ صاحب کو کہ مفتہ اسماعیل صاحب کا کل کا انٹرویو پڑھ لیں, دی نیوز میں چھپا ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس وقت معاشی ریلیف دینے کے لیے اگلے چند مہینوں میں کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے جس سے ہم ان کو کوئی بڑا ریلیف دے سکیں. لیکن اخوند زادہ صاحب کو یقین ہے کہ اگلے 3 ماہ میں لوگوں کو معاشی ریلیف ملے گا, تو یہ بہت اچھی بات ہے, یہ تو حکومت کے کریڈٹ میں جائے گا. اور اس وقت یہ بھی دیکھنا ہے, حکومت تو دیکھیے لیڈ کر رہی ہے پی ایم ایل این, اور میں آپ کو بتاؤں جب مسائل پیدا ہوں گے نا, کوئی جماعت ان کا ساتھ نہیں دے گی, جیسے عمران خان کے ساتھ ہوا ہے. اتحادی جماعتیں آخر میں چلی گئیں چھوڑ کے. جب حکومت مشکل میں ہوتی ہے تو اتحادی جماعتیں ساتھ نہیں دیتی, اور جو جماعت حکومت کر رہی ہوتی ہے اسی کو یہ سارا سیاسی بوجھ اٹھانا پڑتا ہے. یہی اس وقت مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے چٹان صاحب, ون ون سچویشن ہے آپ کی پارٹی کے لیے. اگر ریلیف عوام کو نہیں ملتا, اگر حالات بہتر نہیں ہوتے ہمارے اکانومی کو لے کر, تو آپ بڑے آرام سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مفتہ اسماعیل تو ان کے آدمی تھے, ان کے مشیر خزانہ تھے, ہمارے پارٹی کے تھوڑی تھے. دیکھیے جی, حکومت کے جو فیصلے ہوتے وہ کیبنٹ کرتے ہیں, اور اس کیبنٹ میں ہماری بھی منسٹرز ہیں, اور وہ ایک منسٹر کا فیصلہ وہ پورا کیبنٹ کا فیصلہ ہوتا ہے. تو ہم کبھی اس طرح نہیں کہیں گے. دوسری بات یہ کہ میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ لوگوں کو ریلیف مل جائے گا. میں نے یہ کہا ہے کہ 3 مہینے میں انڈیکیٹرز آ جائیں گے کہ ملک صحیح ٹریک پہ چل رہا ہے. پتہ چلتا ہے نا کہ یہ گاڑی ریورس پہ آ رہا ہے کہ آگے جا رہا ہے. پر اگر خالی انڈیکیٹرز پہ تو منزل نہیں آئے گی نا سر. منزل تو 1 سال میں نہیں آئیں گے نا, 4 سال میں اس کو جتنا تباہ اور برباد کر دیا ہے, اور جس تو پھر سر حکومت میں کیوں آئے آپ؟ اگر آپ آ کے ریلیف نہیں دے سکتے اور منزل تک نہیں پہنچا سکتے 1 سال میں, تو پھر حکومت میں کیوں آئے ہیں؟ الیکشنز کروا لیتے. دیکھیں جی, الیکشن تو ہم نے اس کو کہا تھا پی ٹی آئی کو, ہم تو کراچی سے نکلے ایک دن گنوایا کہ ہم آ رہے ہیں اسلام آباد پہنچ کے ہم آپ کو نکال رہے ہیں, اس سے پہلے آپ استعفیٰ دے دیں اور الیکشن کا اعلان کریں. اب اس حکومت کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم الیکشن کے لیے ماحول بنائیں, ہم الیکشن کے لیے قانون سازی کریں, ہم یہ یقینی بنائیں کہ آئندہ جو الیکشن ہو وہ صاف اور شفاف ہو. تو انشاءاللہ تعالی اسی الیکشن کمیشن اور اسی سسٹم کے تحت چٹان صاحب الیکشن صاف اور شفاف ہو جائیں گے. وہی بیلٹ پیپر, وہی بیلٹ باکسز, وہی عملہ,
وہی آر ٹی ایس، وہی آر او الیکشن جن کا زرداری صاحب بھی کہہ چکے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارا مسئلہ نہ قانون سازی ہے، ہمارا مسئلہ نہ کچھ اور ہے. اگر ہمارا اسٹیبلشمنٹ مداخلت نہیں کرے الیکشنوں میں تو الیکشن صاف اور شفاف ہو سکتے. اور اب نظر آ رہی ہے، ہم نے بلدیاتی الیکشن میں دیکھ لیا، ہم نے یہ اعتماد میں دیکھ لیا، ہم نے یہ سارا سب کچھ دیکھ لیا کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے اب فیصلہ کیا ہے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہمیں پورا یقین ہے کہ آئندہ جو الیکشن ہوگا وہ صاف اور شفاف الیکشن ہوگا. اس میں کسی قسم کے ادارے کا کوئی مداخلت نہیں ہوگا. جہاں تک الیکشن کمیشن کا تعلق ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا جی، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے پاٹا کا جو اب ایکس پاٹا ہے جو صوبے میں شامل ہو چکا ہے، ان کے پہلے حلقے تھے 12، اب وہ 12 سے کم ہو کے 6 ہو گئے. یہ 6 حلقے صرف نہیں ہے، یہ پورے ملک کے حلقے اس کے ساتھ اس میں رد و بدل آئے گا. تو جب تک وہ حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی، جب وہ انتظامات نہیں ہوں گے، اور الیکشن کمیشن نے کیوں نہیں کیا تو انہوں نے 19 لیٹر دکھا دیے، کیونکہ الیکشن کمیشن نہیں. لیکن پھر بھی اگر اس پر قانونی بات کی جائے نا چٹان صاحب، تو اگر ڈی لیمیٹیشن یعنی کہ حلقہ بندی نہ بھی ہوئی ہو اور الیکشنز کی کال آ جائے اور الیکشنز کو 90 دن میں کرانا ہو تو وہ پرانی حلقہ بندیوں پر ہو سکتے ہیں. دیکھیے جو وہ الیکشن ہو سکتے ہیں. ابھی جو غزالہ صاحبہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے استعفا دیے ہیں، جو یہ کہ غلط کہہ رہے ہیں. ان لوگوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ بزدار صاحب نے استعفا دیا ہے، وسیم اکرم پلس نے، پھر آ کے کہہ دیا کہ نہیں وہ تو صحیح طریقے سے نہیں دیا تھا. وہ تو آپ بھی کہہ رہے تھے. ان لوگوں نے جو استعفا دیے تو وہ آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ تو اگر آپ آج بھی کہہ رہے ہیں تو پھر تو حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں ہونا چاہیے، پھر تو بزدار صاحب ہی سی ایم ہونے چاہیے اگر آپ کہہ رہے ہیں آج بھی. اس پہ تو عدالت نے فیصلہ کیا ہے نا. جب عدالت کا فیصلہ آ جائے پھر میرا اور آپ کے کہنے کا تو کچھ نہیں رہ جاتے. میں غزالہ صاحبہ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ واقعی آپ لوگوں نے استعفا دیے، کل آپ آ جائے وہ پروسیجر جو ہے راجہ پرویز اشرف کے اپنا ہاتھوں سے استعفا لے کے راجہ پرویز اشرف صاحب کی آپ اس میں لے آئے، میں گارنٹی لیتا ہوں کہ آپ مستعفی ہو جائیں گے. لیکن آپ لوگ تو ڈرامے کر رہے ہیں، تنخواہی بھی لے رہے ہیں، مراد بھی لے رہی ہیں، ابھی تک کمیٹیوں کے گاڑیاں بھی ان کے پاس ہیں، اور شوشہ بھی چھوڑ رہے ہیں کہ ہم نے استعفا دیے. پارلیمنٹ لاجز چھوڑا یا نہیں چھوڑا چٹان صاحب؟ پارلیمنٹ لاجز جی پارلیمنٹ لاجز چھوڑا پی ٹی آئی نے یا نہیں؟ نہیں چھوڑا ہے، ایک نے بھی نہیں چھوڑا ہے. یہ مراد بھی لیتے ہیں، قوم کو بھی گمراہ کر رہے ہیں کہ ہم نے استعفا دی. میں آج سے اعلان کرتا ہوں پی ٹی آئی کے ہر ممبر کو میں اعلان کرتا ہوں، جو بھی استعفا دینا چاہے کل راجہ پرویز اشرف صاحب کے آفس میں بنفس نفیس اپنے استعفا کے پاس آ جائے. ان کا استعفا منظور کروانا، میں پیپلز پارٹی کا ایک سیاسی ایک ادنا سا ورکر ہوں، یہ میرا ذمہ ہے کہ ان کا استعفا میں دلوا دوں گا. جی غزالہ صاحبہ، لیکن یہ دے نہیں رہے ہیں، یہ تو ایسے ڈرامے کر رہے ہیں. ایک قلم سے سارے استعفائی لکھے ہیں، پتہ نہیں ان لوگوں سے سائن لیے، کل آ جائیں گے جب الیکشن ہوگا آ جائیں گے کہ بھائی یہ الیکشن غیر قانونی ہے کیونکہ یہ سائن تو میرا ہے ہی نہیں، یہ استعفا تو میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہی نہیں ہے. پروسیجر پہ آ جائے، آج استعفا دے دیں. ہم 3 مہینے کے الیکشن کمیشن تیار ہے، ان حلقوں پہ تو الیکشن ہو سکتا ہے. اچھا ویسے غزالہ صاحبہ کی طرف جانے سے پہلے چٹان صاحب بزدار صاحب نے جو استعفیٰ لکھا وہ لکھا ایڈریس ٹو دی پرائم منسٹر، جبکہ گورنر صاحب کو لکھنا تھا، اور وہاں پر آپ کہتے ہیں جی ان کی انٹینشن جو تھی وہ سامنے تھی. انٹینشنز ان کی اس طرح سے سامنے اور واضح آ گئیں کہ انہوں نے ان پرسن دیا، اور دوسرا پھر ووٹ آف جس دن ووٹنگ ہونی تھی چیف منسٹر کے لیے، قائد ایوان پنجاب کے لیے، تو اس دن وہاں پر وہ موجود تھے، اسمبلی ہال میں موجود تھے. تو وہاں پر آپ انٹینشن میں جا رہے ہیں اور اس کے فیصلے پر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے، جو بھی کوئی فیصلہ ہوگا ہم قبول کریں گے. تو یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آ جائیں اور آ کر آپ ان پرسن پیش ہو جائیں اور آپ بتا دیں کہ آپ نے استعفیٰ دیا، تو یہاں پر بھی انٹینشن پہ چلے جائیں. فیصلہ نہیں کیا ہے نا کہ ان کے جو استعفا دیے ہیں وہ بالکل صحیح. صحیح اگر یہ نہیں آ رہے تو کیا ان کو یرغمال بنایا ہوا ہے جو نہیں آ رہے؟ بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آ جائے، ہم تو اس کو منتیں کر رہے ہیں کہ آ جائے. غزالہ صاحبہ کل آ جائے راجہ پرویز اشرف کے آفس میں، اپنا استعفا اپنے ہاتھ میں. میرا ذمہ ہے اسپیکر کو دے چکے ہیں. راجہ اشرف صاحب کہاں سے آ گئے اس میں؟ جی غزالہ صاحبہ دیکھیے میرے خیال میں یہ بہت زیادہ کوئی اپنی کوئی نیا ان کے کہنے پہ میں آ جاؤں. اور جب ہم نے اس وقت استعفیٰ دیا تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی، اور پھر انہوں نے دوبارہ اس کو بنا دیا ڈرامہ. تو یہ کر رہے ہیں جب ہم استعفیٰ دے چکے، ہم نے جا کے اپنے چیف وپ کے دفتر میں جا کے اپنے پرسنل پکی تصویریں ہم نے اپنی ڈالی استعفے کے ساتھ.
تو یہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کس نے سائن کیا کس نے سائن نہیں کیا. باتیں کیا کر رہے ہیں, ان کے دماغ بالکل میرے خیال میں بالکل ہی. اور آپ کی طرف سے قاسم خان سوری صاحب نے قاسم خان سوری صاحب کو پیش کیے گئے تھے نا, جمع ان کے پاس ہوئے تھے. بات آپ نے کی, مجھے لاج کی بات کلیئر کر لینے دیجیے. لیگلی لاج جو ہے وہ الیکشن تک کنٹین کرتا ہے ہر ممبر, اور وہ بھی جو کہ اگر انہوں نے استعفیٰ قبول نہیں کر رہے تو وہ کس طرح سے استعفے کو ایکسیپٹ کریں گے. دوسرے کہ الیکشن تو جب تک نہیں ہوگا جب تک تو اسی کے پاس رہتا ہے لاج جن کے ہوتا ہے. پچھلی دفعہ آپ دیکھیے کہ جو ایلوکیٹڈ لاجز تھے ہمیں تو 4 5 مہینے 6 مہینے لوگوں کو ویٹ کرنا پڑا. اور اسپیکر جو صاحب تھے ان کے, انہوں نے اپنے چنیدہ لوگوں کو اپنے بیسٹ لاجز دے کر, اور ہم کھڑے ہوئے انتظار میں, ہمیں تو لاجز نہیں مل رہے تھے. 6 مہینے بعد لاج ملے, اور کچھ کو 1 سال کے بعد, کچھ کو 2 سال کے بعد. باتیں کیا کریں. مولانا فضل الرحمان نے تو اپنا منسٹریل جو گھر تھا اس کو چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے تھے, مشکلوں سے چھڑوایا. اب لوگ کسی کے لاج میں گھس نہیں سکتے کیونکہ پرائیویٹ چیزیں ہوتی ہیں. مگر یہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے جی, لاجز میں کس طرح سے لاج خالی ہوا تھا, یہ ان سے پوچھئے کہ اب بھی جسٹ 3.5 years ago کیا کہانی ہوئی تھی. عجیب و غریب باتیں. تو آپ راجہ پرویز اشرف صاحب کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتے؟ میں پیش ہوں گی جب میرا لیڈر کہے گا جاؤ وہاں جا کے پیش ہو جاؤ, ایک ایک کر کے ہم ہو جائیں گے پیش. جب ہم نے استعفیٰ جب ہم نے استعفیٰ دیا ہے تو آپ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. لیکن تو یہ لوگ نکال رہے ہیں اس میں سے. دیکھیں ٹیکنیکل پوائنٹ بتا دوں جی اخوندزادہ صاحب, یہ جو استعفے ہیں قومی اسمبلی کے, یہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب نے تمام کے تمام الیکشن کمیشن کو بھیج دیے ہیں. اب جب تک الیکشن کمیشن اس کے اوپر اعتراض نہیں اٹھاتا اس وقت تک راجہ پرویز اشرف صاحب کیسے 1 to 1 کسی سے ملیں گے. یہ استعفے تو وہاں پہنچے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس. اب الیکشن کمیشن پہلے اعتراض اٹھائے نا. راجہ پرویز اشرف تو بعد میں اسپیکر بنے ہیں. جو پہلے کے اسپیکر تھے جنہوں نے یہ استعفے بھیج دیے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس, تو پہلا کام تو الیکشن کمیشن کا ہے نا کہ وہ اس کے اوپر اعتراض اٹھائے. تو پھر اس کے بعد راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں اس پہ اعتراضات کا جواب دیں گے, اور وہ ان کا رائٹ ہے. لیکن آپ تو پہلے سے ہی کر رہے ہیں جو چیز ابھی الیکشن کمیشن نے کہی نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ راجہ پرویز اشرف کے سامنے پیش ہو جائے. ٹھیک, اس پر میں ذرا جڈان صاحب کی رائے لوں گا وقفے کے بعد. وقفے کے بعد آپ یہیں سے آگے کنٹینیو کیجئے گا. جڈان صاحب ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی اخوندزادہ جڈان صاحب, اب آپ بتائیے گا جو ابھی پوائنٹ ریز کیا تھا ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی اس وقت کے تھے قاسم خان سوری صاحب, ان کے پاس تمام استعفے جمع ہوئے, وہ آگے پہنچا دیے گئے الیکشن کمیشن میں. اور سلمان عابد صاحب نے کہا کہ اس میں یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کی طرف سے اعتراضات لگا کر واپس بھیجا جاتا ہے تو راجہ پرویز اشرف صاحب بطور اسپیکر قومی اسمبلی بلا کر کہہ سکتے ہیں کہ جی آئیں اور سب آ کر اس کی تصدیق کروائیں. دیکھیے جی, پھر الیکشن کمیشن کو سیکرٹری اسمبلی اور اسپیکر اسمبلی نے لکھا تھا کہ آپ کے پاس جو استعفیٰ انہوں نے بھیج دی ہے اس کا پروسیجر ٹھیک نہیں ہے. کیسے ٹھیک نہیں؟ یہ ایسے ٹھیک نہیں ہے کہ یہ ایک ہاتھ سے لکھی ہوئی استعفیٰ ہے. اس کے لیے لازمی یہ ہے کہ ہر ممبر اپنے دستخط میں تو سارے دستخط میں تو ہاتھ بدلے ہوئے تھے نا جڈان صاحب, دستخط میٹر کرتا ہے. دیکھیے جی, دستخط تو تب میٹر کرے گا جب وہ آ جائیں گے. سیکرٹری کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھے, میرے سامنے کوئی پیش نہیں ہوا ہے, مجھے بالکل پتہ نہیں ہے کہ سوری صاحب کے پاس یہ استعفیٰ لوگوں نے پرسنل لائے تھے یا یہ بنیگانہ سے سارے ایک ساتھ آئے تھے اور ان کے حوالے کر دیے تھے. اور سوری تو قابل اعتماد بھی نہیں ہے, وہ تو آئین شکن ہے, انہوں نے تو آئین توڑا ہے. تو اب اگر کوئی آ جاتا ہے راجہ پرویز اشرف صاحب کے پاس اور وہ اپنا استعفیٰ دے دیتے ہیں اور پروسیجر کے مطابق دیتے ہیں تو وہ بالکل یہ اس کا قانونی حق ہے. اگر کوئی اس کو قانونی حق اس کو نہیں دے گا وہ آئین توڑے گا. یہ تو اس کا یہ حق ہے کہ کوئی ممبر اگر استعفیٰ دینا چاہے تو استعفیٰ دے سکتے ہیں. ایک سوال اخوندزادہ صاحب آپ سے میرا یہ ہے, جب سردار ایاز صادق صاحب اسپیکر تھے 2014 میں, اس وقت تو پاکستان تحریک انصاف کے جو 35 لوگ تھے انہوں نے ہاتھ سے لکھ کر جب بلایا تھا سردار ایاز صادق صاحب نے تو انہوں نے استعفے لکھ کے دے دیے تھے, تو اس وقت کیوں نہیں قبول کیا پھر اسپیکر نے؟ وہ بھی اس طرح کا ڈرامہ ان لوگوں نے کیا تھا. شامہ قریشی نے سارے استعفے رکھے اور اسپیکر ہاؤس میں گئے اور وہاں پہ بھائی وہ تو لکھ کے دے دیے تھے نا, ہاتھ سے لکھ کے دے دیے تھے آپ کے بقول. لیکن اس میں
वो उसमें भी मेंबर्स पेश नहीं हुए थे, नई असेंबली हाल में पेश हुई थी कि मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूँ। सब पेश हुए थे 35 के 35 लोग। नई असेंबली हाल में वो लोग पेश हुए थे कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, और स्पीकर के सामने वो लोग पेश हुए थे। ठीक है। वो भी सारे के सारे इस्तीफा जो थे वो शाह महमूद कुरैशी साहब उठा के और स्पीकर के पास लेके गए थे। बहरहाल अगर कोई इस्तीफा देना चाहिए, अच्छा ये बताएं, मखदूम जावेद हाशमी साहब ने इस्तीफा कैसे दिया था? महरूम करते हैं तो मखदूम जावेद हाशमी साहब ने इस्तीफा कैसे दिया था, याद है कुछ आपको? यकीनन याद होगा आपको। बिल्कुल याद है, पार्लियामेंट में खड़े होकर तकरीर करके। मैं कौमी असेंबली का मेंबर था और मेरा और इसका सीट बिल्कुल आमने सामने था। वो असेंबली में खड़ा हुआ और उन्होंने कह दिया कि मैंने इस्तीफा दे दिया है और ये मेरा इस्तीफा है और ये मेरा आखिरी स्पीच है, इसका इस्तीफा मंजूर हो के चला गया। वो तरीका ये लोग भी इस्तेमाल करके आए, इस्तीफा दे दे और घर चली जाए। तो इसी तरह अगर जिस तरह गजाला साहिबा अभी कह रही हैं, गजाला साहिबा अभी कह रही हैं इस्तीफा दे दिया, तो क्या ये कोई मानी नहीं रखता? प्रोसीजर नहीं है ना, हमने तो दिया नहीं है, ये इधर इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा, ये अदालतों में फिर जाएंगे कि ये हमने तो ये साइन मेरा नहीं है, ये तरीका मेरा नहीं है। तो देखें ना, प्रोसीजर्स के तो वो भी खिलाफ था जो बुज़दार साहब का इस्तीफा था। चटान साहब आवाज आ रही है जी? चटान साहब को जी? जी चटान साहब आपको आवाज आ रही है जी? चलें इतनी देर में हम जरा गजाला साहिबा से बात करें। जी गजाला साहिबा, गजाला साहिबा अब आप जी चटान साहब आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। गजाला साहिबा की तरफ जाने से पहले जरा क्विकली ये बता दीजिए कि बुज़दार साहब का भी तो प्रोसीजर के खिलाफ था ना मामला। देखिए जी, बुज़दार साहब का बिल्कुल भी खिलाफ था। हमने चीख चीख के कहा था कि ये वो इस्तीफा को तो फिर आप उस इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा ही ना बनते जिसमें आपकी पार्टी के एमपीएस ने पंजाब असेंबली में वोटिंग का हिस्सा बने। फिर गवर्नर ने आके और वहां पे गवर्नर भी आके उन्होंने सिग्नेचर कर दिया और फिर ये फैसला अदालत में चला गया और अदालत ने फैसला कर दिया। अगर ये लोग कहते हैं कि हमने इस्तीफा दे दिया है और मंजूर नहीं हो रहे हैं, हमें हमारा आईनी हक नहीं दे रहे, ये लोग अदालत में जाएं। ठीक है जी, गजाला साहिबा अदालत में चले जाएं आप। भाई ये कौन से लॉ के चैंपियन हैं अखुनजादा चटान साहब कि इन चैंपियनशिप ट्रॉफी लेके बैठे हैं और जो ये कह रहे हैं कि राजा अशरफ के पास चले जाओ तो मैं चलती भी चली जाऊं, ये कह रहे हैं अदालत का रुख कर लूं मैं। तो भाई हमारी अपनी एक स्ट्रैटेजी है, हमारी अपनी एक पार्टी की लाइन है जो हमने टो करनी है। प्राइम मिनिस्टर ने हमसे कहा इस्तीफा दो, हमने उसी वक्त इस्तीफा दिया। अब उस इस्तीफे को मान नहीं रहे, तनख्वाह देते हुए इनको डर लग रहा है, तनख्वाह देना भी नहीं चाहते, इस्तीफा लेना भी नहीं चाहते, इस्तीफा देना भी नहीं, समझ नहीं आ रहा। भाई एक दफा डिसाइड कर लें कि क्या लाइन ऑफ एक्शन आप चाहते हैं। अदालत जाएं, राजा परवेज अशरफ के पास जाएं, या पहले इलेक्शन कमीशन अप्रूव कर ले और नहीं करे तो फिर राजा अशरफ के पास जाएं। पूरी आप लिखूना निकालिए, लीगैलिटीज को सही से बिल्कुल साफ शफाफियत के साथ समझ लीजिए और उसके बाद बताइए कि क्या करना चाहिए। ठीक। और चटान साहब अभी प्रोग्राम के इख्तिताम की जाने बढ़ते हुए मैं ये आपसे खास तौर पे पूछना चाह रहा था, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पार्टी लाइन रही है वो बिल्कुल अभी जो मौजूदा हालात हैं उसके खिलाफ रही है। मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हम ये तवक्को नहीं करते जो अभी वफाकी हुकूमत, आपकी वफाकी हुकूमत है, आपने कहा मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो आपके मुशीर ख़जाना हैं, कैबिनेट में सारे फैसले होते हैं, तो किस तरह से इंटीरियर मिनिस्टर की ज़ेर निगरानी और उनके बयानात की रोशनी में जो अभी मदीना में हुआ, आप तो इसके खिलाफ हैं, आप तो हमेशा से कहते रहे हैं। सलमान तासीर साहब का जो वाक़या है आप कहते हैं जी वो हमारे सामने एक मिसाल है कि हमने, फिर एहसन इकबाल साहब का मामला, एहसन इकबाल साहब की आज भी मैं ट्वीट देख रहा था कि उन्होंने अपनी वो तस्वीर लगाई हुई थी जब वो जख्मी हुए थे, जब उन पर हमला हुआ था, तो आप तो इसके खिलाफ रहे हैं, आप इसका हिस्सा कैसे बन गए? देखिए जी, हम तो किसी चीज का हिस्सा नहीं बने हैं, हम तो बार बार ये कह रहे हैं और हमने खुद इस पे अमल भी किया था। आपको याद होगा तो 2008 से 2013 तक हमने एक सियासी बंदे को कैद में नहीं डाला था, ना अपने पोजीशन को, ना अपने पास कोलेशन को जुड़े रखने के लिए नेप का इस्तेमाल नहीं किया था। हम आज भी कह रहे हैं कि जो भी कुछ करना है वो एहतिसाब होना चाहिए, इंतकाम नहीं होना चाहिए।
लोगों को नजर आना चाहिए, मीडिया तो को फिर नजर अगर इसी आना तरह से ये चाहिए। इंतकामी मामला जो बज़ाहिर इंतकामी मामला ये चलता रहा तो आप कब तक हुकूमत के साथ रहेंगे? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि कोई इंतकामी मामला नहीं चलेगा, इस तरह का नहीं होगा जिस तरह के उन लोगों ने राना सनाउल्लाह के साथ के केस बना दिया, जिस तरह के हमको जेल में डाल दिया, इस तरह ही होगा। जो भी होगा मीडिया को भी नजर आएगा कि ये इंतकाम नहीं एहतसाब हो रहा है, या इंसानी हुकूक को भी नजर आएगा कि ये इंतकाम नहीं एहतसाब हो रहा है, हर चीज सामने आए। अच्छा अखमदजादा साहब ये बता दें कि क्या बिलावल भुट्टो साहब इसकी मजम्मत करेंगे जो राना सनाउल्लाह साहब ने पर्चा दर्ज किया है बतौर वजीर खारजा? बिलावल भुट्टो साहब इसकी मजम्मत करेंगे बतौर पार्टी चेयरपर्सन जो कुछ मुस्लिम लीग नून ने पर्चा काटा है? देखिए जी, मुस्लिम लीग नून ने पर्चा नहीं काटा है, पर्चा पुलिस ने काटा है, और पर्चा मुस्लिम लीग नून ने जमा नहीं किया है। पर्चा एक आम लेकिन ये किसके हुक्म पे हुआ है? पर्चा किसके हुक्म पे कटा है? पर्चा किसके हुक्म पे कटा है? देखिए जी, पर्चे हुक्म पे नहीं होते, पर्चे जो भी जाते हैं वहां पे और अपना पर्चा दर्ज करते, पुलिस देखते हैं क्या आया, इस पे FIR बनता है, इस पे पर्चा बनता है, इस पे पर्चा हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। काश कितना आसान हो जाए, काश कितना आसान हो जाए और हर आदमी जाकर थानों में दरख्वास्त जमा करवाए और बाअसर अफराद के खिलाफ अगर उसको कोई शिकायत हो तो वो FIR दर्ज करवा सके। काश के ऐसा हो, काश के ऐसा हो। चट्टान साहब आप भी जानते हैं ऐसा नहीं होता है। ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह ताला। 2008 से 2013 तक आप रिकॉर्ड निकाल दिए, पर अब आप लगता है कि वो पीपल्स पार्टी नहीं रहे हैं, अब आप वो पीपल्स पार्टी नहीं रहे हैं, अब इक़्तिदार के लिए आप अपना सब कुछ माजी का जो है वो भुला चुके हैं। अगर इक़्तिदार के लिए हम कोशिश करते तो हम हमेशा इक़्तिदार में रहते हैं। अभी भी हम कौन से इक़्तिदार में हैं? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब है, वज़ीर आला हमजा शरीफ साहब है। हमारे पास मिनिस्ट्रिया दे के हमारे पास क्या मिनिस्ट्रिया है? हमारे पास हेल्थ का मिनिस्ट्री है जो इस्लामाबाद के 2 हॉस्पिटलों का है, हमारे पास वाटर रिसोर्सेज की मिनिस्ट्री है, हमारे पास मौसमियात की मिनिस्ट्री है, जो अच्छी मिनिस्ट्री है वो भी हमारे पास नहीं है। हम इक़्तिदार के लिए नहीं, हम जमहूरियत की मजबूती के लिए, हम जमहूरी इदारों को मजबूती के लिए, हम साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए, हमारा सारा जदोजहद इसके लिए है, इक़्तिदार के लिए नहीं है। अगर इक़्तिदार की ख्वाहिश हम रखते तो फिर शहादत क्यों देती? ठीक, हम चोर रास्तों से आ जाते, हमने कभी भी चोर रास्ते से इक़्तिदार में एंट्री नहीं लिया है। ठीक, लेकिन अभी जो फैसले हो रहे हैं और इक़्तिदार में आपके मुताबिक आप नहीं है बल्कि PMLN इक़्तिदार में है, तो वो उनके फैसले जो हैं वो आगे ये सब करने में कामयाब हो रहे हैं आपकी बदौलत, तो आप एक तरह से शरीके जुर्म हो जाते हैं अगर इसको जुर्म करार दिया जाए तो। बहुत बहुत शुक्रिया चट्टान साहब आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया। सलमान आबिद साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। गजाला साहिबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।